الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامتیں۔ قیامت کی علامتیں دو قسم کی، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں، بڑی بڑی علامتیں۔ چھوٹی علامتوں کو، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو علامت صغریٰ، اور بڑی بڑی علامتوں کو علامت کبریٰ بولتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی علامتیں کب سے کب تک اور بڑی بڑی علامتیں کب سے کب تک کی علامتوں کو بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت امام مہدی کے پیدا ہونے تک کی علامتوں کو، ان کے پہلے کی علامتوں کو علامت صغریٰ، چھوٹی چھوٹی علامتیں بولتے ہیں۔ پھر حضرت امام مہدی کی پیدائش سے لے کر آخری علامتوں تک اس کو بڑی بڑی علامتیں، علامت کبریٰ بولتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قیامت کی علامتیں، یہ نشانیاں، یہ نشانیاں ہوتی ہیں یا ہو گئیں یا کچھ ہونے والے ہیں، اس کا مطلب قیامت قریب ہے بول کر۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے پوری علامتیں پوری نہیں ہوئی تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ پوری علامتیں چھوٹی بڑی سب پوری ہو کر رہیں گی۔ تو قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں، یہ وہ علامات ہے جن میں سے بعض کا ظہور تو آج سے کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑی علامات ظاہر ہونے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض علامتیں پہلے ہو گئی، بعض ابھی ہو رہی ہیں، اور بعض علامتیں بعد میں ہوں گی۔ علامت صغریٰ بہت ساری ہے، جن میں سے چند یہ ہیں قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ کم درجے کے لوگ، وہ لوگ بڑے بڑے عمارتاں، بڑے بڑے گھراں، بڑے بڑے پوسٹوں پر رہ کے وہ لگا، آدمی لائق نہیں رہتا اس پوسٹ کا اور اس عہدے کا، پھر بھی اسے وہ پوسٹ مل جاتا۔ کم درجے کے لوگ بڑے ہائی فائی جینے جیتے رہیں گے۔ تو یہ علامت ہے قیامت کی۔ اب ایسا ہی ہے نہیں ہے، ذرا ملک پر نظر کرو، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی سے کیسے لوگ بڑے بڑے پوسٹوں پر آ رہے ہیں آج، ان کے پاس اہلیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے کرنے کی، کیپیسٹی ہی نہیں ہے، پھر بھی چلے نہیں ملک چلانے کے لیے۔ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ خالی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی باہر کے لوگوں کے لیے، کسی اور بات آدمی کے لیے نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی دیکھ لو۔ اگر ہمیں کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز کے ہمیں ذمہ داری میں ہے، مدرسے کے، مسجد کے، مکتب کے، کسی بھی گاؤں کے، تو ہمیں ذرا غور، کیا بھائی میں اس فیلڈ کا یا اس جگہ کا میں اہل ہوں کیا؟ ہمیں بھی سوچ سکتے ہیں ایسا ہے، صحیح بھی ہمیں ہمارے پاس اسے سنبھالنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، ہمیں اس کی خدمت کر کے ہمیں اس کا حق ہمیں ادا کرتے تو سمجھو الحمدللہ۔ نہیں ہے، ہمیں اس کے لائق نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پوسٹ مل گیا تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ یہ مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے کسی بھی چیز میں نہیں، کیا ہمارے کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی پوسٹ مل رہا ہے، تو ہمیں پہلے اس کے لائق ہے کا دیکھنا، اپنے آپ کو خود دیکھ لینا۔ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا، اس پوسٹ کا پہلے علم سیکھ لے کے بعد میں ہمیں اس پوسٹ کے لیے آنا، ورنہ پھر ہمیں اس کا حق ہمیں ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اس کا حق ادا نہیں کرے تو پھر ہمیں اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہوگی۔ یہ کم درجے کے لوگ، نااہل لوگ بڑے بڑے عمارتوں میں آ جائیں گے، اور بڑے بڑے لوگ ان کو بڑے بڑے پوسٹ مل جائیں گے، سب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ظلم، دیکھو دنیا کے اندر ظلم ستم، ہمارے ملک میں دیکھو، پوری دنیا پر ذرا نظر ڈالو، کہاں کا ظلم۔ مکہ مکرمہ، عربستان بھی آج ظلم سے خالی نہیں ہے، ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ حاجی لوگوں کو لوٹنا، ان کے پیسے لوٹنا، اللہ کے بندوں، اللہ کا گھر دکھانے کے لیے، 4 کونے کی دیوار دکھانے کے لیے 8 سال لگتے پیسے۔ اللہ بولے کیا ایسا کرو بول کر، لوٹو پیسے بول کر مسلمانوں سے۔ اگر وہ لوگ چاہتے تو حج عمرہ کرنے والے لوگوں کے لیے صرف ٹکٹ کا پیسہ انہوں گورنمنٹ کو خرچ کر کے پورا پیسہ فری کر سکتے ہیں۔ کروڑوں کی پراپرٹی پڑی ان کے پاس، پھر بھی وہ لوگ لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد ہے یہودیوں کو پالنا۔ اب عربستان پر بھی، عرب کے لوگوں پر بھی اب قرآن حدیث کا اللہ کا راج نہیں ہے،
یہودیوں کا راج ان کے اوپر ہے. اس لیے آج تک 1.5 سال کا عرصہ پار ہو گیا، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، ایک عرب کا بندہ منہ کھولتا نہیں. اگر وہ چاہتے تو پیٹرول بند کر دیتے تھے ہم، اگر بول دیں تو کیا ہوتا ہے، کون لڑتا ہے مسلمانوں سے؟ دم نہیں ہے. دم کیوں نہیں ہے؟ یہودی ان کے باپ ہے، یہودیوں کے پالے ہوئے ہیں یہ، پھر یہودیوں کو منہ کیسے لگائیں گے لوگ؟ یہ بات ہے. ظلم ستم عام ہو جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا تو سمجھو کہ قیامت کی علامت ابھی پوری ہو گئی ہے. یہ ظلم ستم کا مطلب خالی ملکوں پر اس نہیں، ہمیں گھروں پر دے سکتے ہیں، گھروں پر مسجدوں پر میں اسے فٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ممبر مصلی پہ اگر حق بولنے سے ہم روک رہی، ہمیں مصلیہ خود ہمیں اگر ممبر مصلی پر یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا، بس جگہ پر، جیسا کل ہماری مسجد میں ہندوستان کی تاریخ پر بیان ہوا مختصر، آج سے چند سالوں سے ایسا ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر. لیکن اب بھی کچھ مسجدیں ایسی ہیں، کچھ دیندار قسم کے لوگ ایسے ہیں، کچھ مصلی قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے، داڑھی بھی ہوتی ہے، لیکن اس قسم کی ٹاپک پر جب بات ہوتی ہے ممبر مصلی سے، حق اور سچ بیانی ہوتی ہے قوم کو بیدار کرنے کے لیے، اس قوم کے باپ داداؤں کی تاریخ اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے جب بیان کی جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں پولیٹیکل بیان کرے مسجد کے اندر. حالات جب بتایا جاتا ہے قوم کو، بھائی ہمارے حالات ملک کے یہ ہے، دیکھو ہماری ذمہ داری ہے، دیکھو جب سمجھایا جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں مسجد کیوں بھی کم سے کم پولیٹیکل سے پاک رکھو. بھائی ہمارے باپ دادا کی تاریخ بولنا غلط ہے، ہمارے اپنے بڑوں کی سیرت زندگی پڑھنا سنانا قوم کو جگانے کے لیے، ان کے جیسی ہمت پیدا کرو بول کر. ظالم کے سامنے پگھلنا اور جھکنا نہیں ہے، ہمارے بڑے ظالم کے سامنے جھکے نہیں ہیں، ہمت سے تھے. یہ ہمارے قوم کو ان کی اپنے بڑوں کی زندگی پڑھا کر ان کے دلوں کے اندر ہمت پیدا کرنا، یہ بھی پولیٹیکل بیان ہے. اگر یہ بھی پولیٹیکل بیان ہے تو پھر صحیح حق اور سچ کون سا ہے؟ پھر وہی ہے جو اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا ملک، اسکولوں کے اندر بچوں کو بولتے ہیں تمہارا یہ ملک نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ. یہ صحیح تاریخ ہے؟ صحیح تاریخ اور حق بولنے کا صرف ایک سسٹم ہے. اگر اسے بھی لاک ڈال دیا گیا تو پھر اب کون سی بھی جگہ نہیں ہے مسلمانوں کا حق سننے کے لیے. اگر پبلک، اگر علماء کرام کو، خطبہ کو، بیان کرنے والوں کو اگر ان کی زبان پر لگام دیتی ہے، سمجھو کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے اور عذاب ہے یہ تو اللہ کا. آج عرب کا حال ہے نہیں، یہی ہے عرب کا حال یہی ہے. وہاں کے ممبر مسلموں پر لاک ڈال کو ہے. ہمیں جیسا کھل کر بولتے نہیں، ہمارے ملک میں جیسا ہم کھل کو بولتے، حالات پر بول سکتے، ملک کے وزیر اعظم پر ہمیں لگام دے سکتے یا کوئی بات بول سکتے، اس کو ہمیں اپنے بیان کے اندر اسے لتاڑ سکتے، اسے بھی ہمیں للکار سکتے. لیکن عرب کے ماحول میں، عرب کے ممبر مسلم میں وہ سسٹم نہیں ہے. حکومت سے پرچہ آئے گا، پڑھ کو سناؤ، جاتے رہو بس ختم. اگر خالی ایسا بول دیے بھئی ہمارے نوجوان ملک کے عربستان کے شراب میں موجود ہے، شراب میں ملوث ہے، ایسا بول دیے، ممبر سے اترتے نہیں، ان کو پکڑ کے جیل ڈال دیتے. ایسے کتنے علماء کو، خطبہ کو جیلوں کے اندر ڈال کر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تباہی ہے، تباہی، عذاب ہے، عذاب. یہ اگر ہمارے ہندوستان کے مسلمان لوگ اگر ہمارے ان ممبر مسلموں کی آزادی، کھل کر حق بولنے کو اگر اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے ہم چھوڑ کر سنتے رہیں گے تو اچھی بات ہے، نعمت ہے یہ. اگر ہم اسے لانگ ڈال دیں گے، سمجھو کہ یہاں بھی عذاب آ گیا. مسجد سے اب حق کا کام نہیں ہوگا. مسجد اللہ کا گھر رہ کر بھی یہ قیامت کی علامت بن چکی ہے، اللہ کا عذاب بن چکی ہے. یہاں پر اب ہدایت کا کام نہیں ہوگا، ہدایت کی حق کی کوئی بات نہیں ہوگی. یہاں پر سے ممبر مسلموں کو لاک کر دینا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، ظلم ہے. اب کتنی جگہوں پر ایسا بولا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے حالات پر، تو پھر لاک ڈال دیتے، نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا. سود پر نہیں بولنا کہتے، رشوت پر نہیں بولنا، چٹھی پر نہیں بولنا، شرک پر نہیں بولنا. اللہ اکبر، کس پر بولنا ہے؟ اتنے بڑے گناہوں پر شرک پر بھی نہیں بولنا، اب کس پر بولنا ہے؟ شرک کرو پر بولنا ہے. اچھی بات ہے، اب کس پر بولنا آخر؟ یہ سب، یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، اب کون سا بولنا ہے؟ ان خدا، ان جو بولو بول کر بول رہا ہے، ان جو قرآن میں بول رہا ہے وہ نہیں بولا تھا. اب مطلب کیا ہے؟ ہمیں خدا، ہمیں جو بولتے وہ بولے ممبر مسلم پر. یہ نہیں مطلب اس کا. اب جب مطلب کیا ہے؟ پبلک خود بول رہی ہے ہمیں خدا جی، ہمیں جو بولتے ممبر مسلم پر تمہیں ہمارے غلام بن کو بولتے رہو، ہماری چاپلوسی کر کو بولتے رہو. یہ آج یہ حال بنا رکھی ہے ہماری قوم. اس لیے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے ممبر مسلم ابھی لاکھ نہیں پڑے. بعض لوگوں پر لاکھ پڑ کو ہے، لیکن ابھی لاکھ بالکل پوری مسجدوں کے اندر لاکھ نہیں پڑا.
اب بھی ہمارے ہندوستان کے بہت ساری مسجدیں ایسے ہیں ہندوستان میں رہ کر پوری دنیا کے ظالموں کو لتاڑتے اور للکارتے ہوں گے. ممبر مسلح آزاد ہونا، یہاں سے حق کا پیغام جانا ہمارے مسلمان قوم کے لیے. اگر یہ ایک جگہ ہے بغیر بلائے کے آنے کی، جمعے میں ایک مرتبہ، اگر اسی میں لاک ڈال دی تو پھر ہماری قوم حق اور سچ کہاں سنے گی؟ اس لیے اسے لاک ڈالنا نہیں. ایک جگہ پر ایسا ہی ہوا. آگے اگلی باتیں میں بتاؤں گا. ایک بات سمجھو، حالت کیسی ہے ہماری، سنو ذرا اسے. ایک جگہ پر میری امامت تھی، وہاں سے آ گیا، جتنا کرنا تھا کرنے کے کر کے آ گیا. کر کے آنے کے بعد میں ہمارے ایک دوست، میں جہاں امامت کیا ہوں اس گاؤں سے ان کا گاؤں ایک 5-8 کلومیٹر ہے. تو یہ میں جہاں امامت کیا، یہ گاؤں کا ایک آدمی ان کے گاؤں کو گیا، ہمارے ایک دوست عالم صاحب مولانا. تو جا کر ان سے بات کرے، کیا کرتا ہے تو بول کر. وہ ہمارے دوست کے سگے ہوتے ہیں. تو میں یہاں پڑھاتا ہوں مدرسے کے در ایسا. اچھا. ہمارے دوست میرے بارے میں پوچھے، تمہارے گاؤں میں ایک دن ہاں تو جی مولانا پڑھاتے تھے، تو اچھا کیا ہو گیا کیا نہیں؟ تو چل گئے بھائی. وہ بچے کو پوچھے، یہ آدمی ان کو پوچھے، کیا بات تو حافظ عالم کیا ہو؟ حافظ عالم ہو، تیرا وقت لگا کہ اللہ کے راستے میں؟ سال نہیں لگا. اب انہوں پوچھ رہی اسے، لگانا نہیں کیا، وہ تجھے بیان اچھا کرنا آتا تھا؟ ایسا بول کو بولے اسے، ہمارے ساتھی کو. انہوں بولے تمہارے گاؤں میں ایک دن مولانا ہے تو جی نو، انہوں سال نہیں لگے، بیان بڑا کرتے تو انہوں کو بولے، انہوں حالات پر بھلا بولتے تو انہوں کو بولے ہمارے ساتھ دوست. بعد میں انہوں بولے میرے بارے میں، ہمارے دوست کو بولے ہمارے ساتھی کو، کیا بھائی انہوں کبھی یہ حالات وہ حالات، ووٹ کی آئی ڈی بناؤ، ووٹر کارڈ بناؤ، ووٹ کی طاقت کیا ہے، وہ کیا کہ دیوان بیانہ بولتے رہتی، کیا پولیٹیکل بیانہ کرتے رہتی انہوں ایسا دین کی بات نہیں کرتے انہوں. وہاں پر یہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، ووٹ کی طاقت کیا ہے، ووٹر آئی ڈی کی طاقت کیا ہے، یہ بولنا بھی اگر دین نہیں ہے بولے تو پھر اب دین کون سا ہے؟ قوم کو جو ضرورت ہے کیا، اس ضرورت کے حساب سے بات کرنا اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر کون سا دین ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے پاس بیمار بندہ گیا تو بیمار چکر کو انہوں گولی کوسی دینا وہ دیتا نہیں. ہر بیماری کے واسطے ڈورو چلتی ہے نہیں نا، ہر بیماری کا ڈورو نہیں چلتی. بخار الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، جیسی بخار ہوگی دوا ویسی ہوگی. ہر بخار کے لیے ڈورو نہیں چلے گی. ویسا جیسی ضرورت ہوگی قوم کو ہم ممبر مسئلے سے ویسے پیغام دیں گے. اگر قوم کو ضرورت ہے اس وقت اگر ووٹ کی اہمیت بتانا، ووٹ کی طاقت کیا بتانا، ہم نہیں بول رہی وہ معلوم ہو کر بھی ووٹ لوگ نہیں ڈال رہے، سو جا رہی ہیں، پھر پیسے لے لی تو ووٹ کے احکام کیا ہے قرآن حدیث دوست میں، اگر ہم نہیں بتائیں گے پھر قوم کیا کرے گی؟ سو جائے گی پھر ظالم ہمارے سروں پر مسلط ہوں گے. ہماری طاقت کیا ہے، ہماری ووٹ کی طاقت کیا ہے نہیں بتانا کیا. یہ بھی بولتے لوگ پولیٹیکل بیان، پولیٹیکل باتیں. اب یہ اگر پولیٹیکل بیان ہے تو پھر صحیح تاریخ اور صحیح حقیقت والا بیان کون سا ہے؟ اچھی بات ہے، یہ سب نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم شکر ادا کرنا چاہیے. مسجدوں کو دوسری علامت کیا ہے؟ ظلم ستم عام ہو جائے گا. ظلم ستم جیسا بھی ہو سکتا ہے. ممبر مسلم لاک ڈال دینا، یہ نہ کو بولو وہ لوگ کو بولو، یہ بھی ظلم ہے. یا پھر گھر میں بھی، گھروں کے اندر بھی ظلم، گھروں کے اندر بھی ظلم. بیوی کا گھروں کے اندر شوہر پر بیوی کا راج ہونا، یہ بھی ظلم ہے. یا پھر مرد کا راج ہونا گھر میں. راج کا مطلب چپ کے اٹھے بیٹھے، باہر تو آدمی اچھا رہتا ہے، گھر کو چلے گیا تو پھر خامہ کا چڑچڑ ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہونا، یہ بھی ظلم ہے ان کے اوپر. ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا، چاہے ظلم کیسا بھی ہو. ٹوپی لگا کر داڑھی چھوڑ کر ظلم کرو یا پھر اسلام سے باہر ہو کر ظلم کرو، ظلم ہے بس ختم. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. ایک نقطہ پوائنٹ یاد رکھو، آخری بات. اللہ تعالیٰ ہی کیا حکومت مشرکوں کو اللہ دے سکتے، حکومت اللہ تعالیٰ، سیاست پولیٹیکلی طاقت اللہ تعالیٰ مشرکوں کو دے سکتے، لیکن ظالموں کو اللہ تعالیٰ حکومت نہیں دیتے. اب ذرا غور کر سکتے ہم، اگر ظالموں کی حکومت ہے تو ہم ذرا غور کر سکتے ہیں. 800 سال 1100 سال حکومت کرنے والی یہ قوم، ان کے ہاتھ سے حکومت چلے گئی کیسا؟ کیا کہ ظلم کرے، قرآن پر کی، حدیث پر کی، یا پھر کچھ نہ کچھ ظلم کرے ان لوگ. اس لیے ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ حکومت چھین لیا. اب بھی ظلم کر رہی ہے ہمیں، مسجدوں کا آباد نہ کر کے، اپنے اسکول قائم نہ کر کے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دلا کر، اپنی بچیوں کو شرم حیا کا سبق نہ پڑھا کر، اسلام کی ایمان کی اہمیت کیا ہے نہ بتا کر، اب بھی ہم ظلم کر رہے ہیں. یہ سب ہے ظلم ہو رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اب ظلم ہم کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حکومت نہیں دے گا ہمارے کو، روک نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ کیا کر دیا ہے ان سے، اللہ 800 سال 1000 سال حکومت کرنے والی قوم کو، 1100 سال حکومت کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے، ان سے کوئی ظلم ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے اللہ حکومت دے دیا.
اب پھر اگر ہم لوگ حکومت کیا کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، پورے دین پر عمل کرنا، پورے قرآن پر عمل کرنا، پورے میں سچے پکے مسلمان بن جانا، تب جا کر اللہ تعالیٰ وہ ہو سکتا ہے، اللہ پھر وہ اللہ ہم کو دے دیں گے، ورنہ پھر ہمیں دیکھو تو قرآن نہیں اٹھاتے، نہیں پڑھتے، تو پھر وہ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات ہے ظلم ستم عام ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کی علامت بن کر ظلم و ستم کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔